السلام علیکم۔ یہ بھارت جو ہے یہ روایتی جنگ تھی ہمارے ہاں۔ اس میں تھوڑی سی تبدیلی یہ آئی کہ اس میں کچھ میڈیا زیادہ آ گیا اور اس میں کچھ سائنس اور ٹیکنالوجی زیادہ استعمال ہوئی، جیسے کہ یہ میزائل پچھلی ہماری جنگوں میں 65 اور 71 کی جنگوں میں یہ میزائل والا اتنا کام نہیں تھا، یہ تو برائے نام تھے چھوٹے چھوٹے، اور اب یہ میزائل ٹیکنالوجی آئی ہے، میزائل کو روکنے کی ٹیکنالوجی آئی ہے، جہاز اوپر جا کے میزائل پھینکتے ہیں، یہ ایک الگ چیز آئی ہے۔ پھر یہ جو کمپیوٹرائز طریقہ ہے، ان کی بجلی جیسے بند کر دی ہے ہم نے، ان کی بہت ساری چیزیں جام کر دی ہیں۔ اس سے آخری دن سے 1-2 دن پہلے کچھ 4 جہاز ان کے اڑنے والے تھے جن کو وہیں جام کر کے روک دیا گیا، تو یہ ایک ٹیکنالوجی کی جنگ بھی تھی ساتھ۔ تو اس ٹیکنالوجی کی جنگ میں بھی وہ انہوں نے مات کھائی ہے، زبردست مات کھائی ہے، حالانکہ ساری دنیا میں مشہور ہے کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان سے کہیں آگے ہے ٹیکنالوجی میں اور یہ کمپیوٹر سائنس میں اور اس سے متعلقہ جتنی بھی چیزیں ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو سوشل میڈیا ہے اس میں، تو اب کی بار وہ سارے میدانوں میں اس نے ہار کھائی ہے۔ تو اس کا بدلہ لینے کے لیے اگر اس نے محسوس کر لیا، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم یہ جو ہے یہ عام روایتی جنگ میں ہم نہیں جیت سکتے، اور یہ واقعی شاید کافی حد تک ان کو احساس ہو گیا ہوگا، کیونکہ اب ان کے سارے جہاز جو جنگی جہاز تھے جو پہلے دن انہوں نے اوپر اڑائے تھے اور جس میں 5 جہاز ان کے مارے گئے، وہ پاکستان کی سرحدوں کے قریب اڑائے تھے، اور ہو سکتا ہے پاکستانی سرحد کے اندر بھی کچھ آئے ہوں اور اس میں 5 مارے گئے، لیکن 5 کے 5 جو مارے گئے وہ ادھر گرے۔ اس کا مطلب ہے وہ اپنے ایریے میں ہی اڑ رہے تھے اور حملہ کرنے کے لیے تیار تھے یا آ رہے تھے، تو رستے میں پکڑ لیا گیا انہیں۔ تو یہ ایک روایتی جنگ تھی جو پہلے 65 میں بھی ہوتی رہی، 71 میں، دوسری ہر حال میں یہ اسی طرح ہوتی رہی۔ اب بھی دنیا میں کہیں کہیں یہ روایتی جنگ جاری ہے، یوکرین اور روس کی جو جنگ ہے اس میں بھی ایسے ہی ہو رہا ہے، تو ایک دوسرے کے اوپر وہ فضائی حملے کرتے ہیں۔ تو یہ جو فضائی حملے میں بھی ناکام ہوئے اور اپنے دفاع میں بھی وہ ناکام ہوئے، تو یہ روایتی طریقہ جنگ جو تھا اس میں ہر طریقے سے وہ ناکام ہوئے۔ تو اب ان کے پاس ایک چیز ہی بچتی ہے، وہ ہے ایٹم بم۔ وہ ہمارے پاس بھی ہے۔ اب اس کا یہ ہے کہ وہ ایٹم بم کسی ایک جگہ نہ پاکستان نے رکھے ہوئے ہیں یا نہ انڈیا میں رکھے ہوئے ہیں، کہ انڈیا والے کہ ایک جگہ ہوں اور ہم جا کے وہاں آگ لگا دیں، یا جہاں جہاز ماریں یا راکٹ ماریں یا میزائل ماریں اور ان کے سارے تباہ ہو جائیں، یا وہ ہمارے آ کے تباہ کر جائیں، ایسے ناممکن ہے۔ تو انہیں بھی پتہ ہے کہ یہ مختلف جگہ پہ رکھے ہوئے ہیں، اور تقریباً جو ایک اندازہ ہے دونوں ملکوں کے پاس برابر ایٹم بم موجود ہیں۔ ان کی طاقت میں فرق ہو سکتا ہے، کسی کی ذرا کم ہو سکتی ہے، کسی کی زیادہ ہو سکتی ہے، تو ان کے جو ٹھکانے ہیں وہ مختلف جگہ پہ ہیں۔ تو کوئی ایک دوسرے کے ایٹمی یہ ایٹم بم کا ذخیرہ جو کہہ لیں آپ سادہ لفظوں میں، اس پہ حملہ کرے گا تو وہ ایک جگہ سے تباہ کرے گا زیادہ سے زیادہ، باقی 3 4 5 6 ٹھکانے جو ہیں بچ جائیں گے۔ اور یا وہ کسی ایک شہر پہ کرے گا تو وہ ویسے ہی آج کل کی ٹیکنالوجی ویسے ہی بتا دیتی ہے کہ یہ ایٹم بم آ رہا ہے، تو جب پتہ چل جائے گا یہ ایٹم بم آ رہا ہے تو دوسرا ملک جوابی کارروائی ضرور کرے گا، اور وہ بھی ایٹم کی شکل میں کرے گا۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دونوں ملکوں میں بہت ساری تباہی ہو سکتی ہے۔ تو پیچھے پتہ ضیاء الحق کے دور میں یہ انڈیا نے کوشش کی تھی، جب نیا انہوں نے ایٹم بم بنایا تو انہوں نے پاکستان کو اشارہ دیا تھا کہ اب ہم ایٹمی طاقت ہیں اور پاکستان کو ہم تباہ کر دیں گے۔ تو 2-3 واقعات ایسے مشہور ہوئے۔ ایک بار تو ان کے کسی بڑے نے کہا کہ ہمیں 3 ایٹم بم چاہیے پاکستان کے 3 بڑے شہروں کے لیے، تو اس کے جواب میں پاکستانیوں نے کہا کہ ہم 5 مار دیں گے، تم 3 مارو گے، تمہارے 5 بڑے شہر ہیں وہ ختم کر دیں گے، تم بھی ختم ہو جاؤ گے۔ اور ضیاء الحق نے جو تاریخی بات کی تھی وہ سنہری لفظوں کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے۔ اس نے کہا تھا ان سے، ان کے شاید راجیو گاندھی تھا اس وقت ان کا وزیر اعظم، اس کے کان میں کہا تھا کہ جو ہندو ہیں وہ صرف ہندوستان میں ہیں، ان کا ایک ہی ملک ہے انڈیا، بھارت، تو مسلمانوں کے تو 57 ملک ہیں، پاکستان تباہ ہو جائے گا مسلمان پھر بھی رہیں گے، مسلمان ختم نہیں ہوں گے، لیکن انڈیا تباہ ہو گیا تو ہندو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ ذہن میں رکھ لو، ہم یہ کہتے ہیں تمہارے پاس بھی ایٹم بم ہے، ہمارے پاس بھی ہے، تو دونوں تباہ ہو جائیں گے، لیکن اس کے بعد ہندو کہیں نہیں بچے گا۔ تو یہ ظاہر ہے ہر جو لیڈر ہوتا ہے اتنا اندھا تو کوئی نہیں ہوتا، اسے قوم کا بھی سوچنا پڑتا ہے۔ تو اس وقت ہی وہاں انڈیا کے جو لیڈر تھے وہ جو ہے اس سے ڈر گئے کہ واقعی بات تو صحیح ہے، اور آج بھی یہ بات صحیح ہے۔ پاکستانی قوم کے پیچھے تو ان کی سارے مسلمان ملک کھڑے ہیں، چلو بھرپور طریقے سے نہیں کھڑے تو اخلاقاً تو کھڑے ہیں،
4 5 6 جو ایسے ہیں جو ہر طرح سے مدد کرتے ہیں، لیکن باقی جو ہے اخلاقاً وہ پیچھے کھڑے ہیں۔ تو بات تو آج بھی وہی سچ ہے کہ انڈیا اور پاکستان کی ایٹمی جنگ اگر ہوتی ہے تو ہندوازم جو ہے وہ تو ختم ہو جائے گا دنیا سے، وہ تو مکمل خاتمہ اس کا ہو جائے گا، اور مسلمان الحمدللہ پھر بھی ٹھیک ہے، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں گے وہ الگ بات ہے، لیکن جو بچیں گے وہ پھر کیا کریں گے، اس دنیا کو دکھا دیں گے کہ مسلمان کیا ہوتا ہے۔